قابل احترام مجلس صدارت، معزز سامعین، یہ کوئی کلیدی خطبہ ہرگز نہیں ہے۔ کچھ باتیں ہیں جو آپ لوگوں سے کرنا ہے، کچھ معروضات ہیں، کچھ سوالات ہیں جو خود میرے ذہن میں ہیں، تو مگر چونکہ آج وقت بہت کم ہے اور میرا خیال ہے کہ بہت تفصیل میں نہیں جا سکتے ہیں ہم لوگ، چونکہ جمعہ ہے اور آلریڈی 10:30 بجے ہیں۔ اب دیکھیے، فکشن کی بات ہو رہی ہے۔ فکشن کو بہت سے لوگ جھوٹ سمجھتے ہیں کہ فکشن جو ہے سب مطلب فکشیس جھوٹ ہے، فکشن جھوٹ ہے۔ میں نے بار بار یہ لکھا ہے اور بار بار کہا ہے کہ اگر فکشن جھوٹ ہے تو وہ ایک ایسا جھوٹ ہے جس کی اندر ایک گہرا سچ چھپا ہوا ہے، اس لیے کہ صرف فکشن ہی وہ چیز ہے جو کچھ ہوا ہے اس کو تو درج کرتا ہے، لیکن جو کچھ ہو سکتا تھا اور نہیں ہوا، وہ جو ممکنات کی دنیا ہے اس کو بھی اپنے دامن میں جگہ دیتا ہے۔ وہ دا فکشن از اے گریٹر ٹروتھ۔ اور دوسری بات یہ کہ فکشن آزادی کا بھی ایک نام ہے۔ یہ جو حقیقت کی جو جکڑ بندیاں ہیں، یہ جو ٹھوس حقیقتیں ہیں ہمارے سامنے کی، جن کو ہم ٹھوس کہتے ہیں، حالانکہ ٹھوس اور سیال میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کبھی ٹھوس سیال ہو جاتا ہے، سیال ٹھوس ہو جاتا ہے، لیکن اس جکڑ بندیوں سے آزاد ہونے کا بھی ایک نام ہے، ایک مکتی ہے، ایک وسیلہ ہے فکشن۔ فکشن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کام شاعری بھی کرتی ہے، لیکن چونکہ فکشن میں ٹائم اینڈ اسپیس اور زمان اور مکان ہوتا ہے، اس لیے فکشن کا دائرہ تھوڑا مختلف ہو جاتا ہے شاعری سے، کیونکہ شاعری تو ہے ہی آزادی کا ایک وسیلہ۔ اب جب ہم آج موجودہ دور میں فکشن کی بات کر رہے ہیں، ہم یہاں 21ویں صدی میں ناول کی بات کر رہے ہیں یا ہم مختصر افسانے کی بات کریں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زمانہ جب جو لوک کا زمانہ تھا، جو لوک کتھاؤں کا زمانہ تھا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کہانی تو ہمارے اجتماعی لاشعور میں شامل تھی، یا وہ ایک آرکیٹائپل چیز ہے۔ تو فوک جو پورا کا پورا لٹریچر ہے ہمارا، یا جو لوک کتھائیں ہیں ہماری، جب کہانی کہنا، کہانی کو کہنے بغیر، یہاں پہ شافق قدوائی صاحب بیٹھے ہیں، ہم لوگوں کے ایک بہت ہی مشترکہ بہت عزیز دوست ہیں ماشاءاللہ، ان کا نام ہے شکو محسن مرزا، یہاں پر انگریزی کے اندر پروفیسر۔ انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ شعور کی زبان ہی فکشن کی زبان ہے، یعنی فکشن جو ہے، جو زبان ہے، دا لینگویج آف دا کانشیسنیس از دا لینگویج آف دا فکشن۔ آپ اپنے شعور میں کچھ ایسا سوچ ہی نہیں سکتے، امیج نہیں کر سکتے جس میں کہ کہیں ایک کہانی نہ شامل ہو، اب وہ پینٹنگ ہو، چاہے وہ مصوری ہو، چاہے وہ اوپیرا ہو، ڈانس ہو، ڈرامہ ہو، سب میں کہیں نہ کہیں کہانی شامل ہوگی۔ حضرت علی کا قول ہے کہ کہانیاں کہتے رہو تاکہ لوگ کچھ تو سمجھیں۔ پتہ نہیں انہوں نے یہ بات کس ریفرنس میں کہی تھی، لیکن یہ کہا تھا کہ کہانیاں کہتے رہو تاکہ لوگ کچھ تو سمجھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کہانی کہنا کچھ بصیرت کی طرف بھی اشارہ تھا، محض تفریح کی چیز نہیں تھی، جیسا کہ آج تک سمجھا جاتا رہا ہے کہ انٹرٹین کرنے کی چیز ہے، مقبول عام اور انٹرٹیننگ اور پاپولر اور ٹائم پاسنگ۔ اب تو ٹائم پاسنگ کی بالکل دوسری چیزیں نکل آئی ہیں۔ پہلے تو لوگ بیٹھا کرتے تھے ٹرین میں تو ان کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی کتاب ہوتی تھی، اب تو سب کے ہاتھ میں موبائل ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں تو بدلتی رہیں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ کہانی کے اندر یہ جو لفظ کہانی ہے، اس میں کہیں کوئی بصیرت ہمیشہ سے رہی تھی۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، جب یہ زبانی بیانیہ تھا، جب لوگ کا زمانہ ہے، جب ماں اپنے بچے کو کہانی سنا رہی ہے، بھلے وہ لوری کی شکل میں کہانی ہے، یا چاند کو ماما کہا جا رہا ہے، اب پتہ نہیں ماما ہی کیوں کہا جاتا تھا، چاچا کیوں نہیں کہا جاتا تھا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ یہ ہماری پیٹرنل سوسائٹی اور میٹرنل سوسائٹی کی طرف اس کا بہت اچھا اینتھروپولوجیکل اشارہ بھی ہے اس کے اندر، کہ چندہ کو ماما ہی کیوں کہا جاتا تھا، اور بھی رشتے تھے۔
anyway, لیکن اس وقت تک کیا تھا کہ جب تک یہ صنعتی انقلاب نہیں آیا، انڈسٹریل ریولوشن نہیں آیا، اور سوسائٹی بالکل سادہ تھی، سماج بالکل سادہ ہے، اس میں پیچیدگی نہیں پیدا ہوئی ہے، نہ تو ذہنی سطح پہ پیچیدگی پیدا ہوئی ہے، نہ ہی داخلی سطح پہ پیچیدگی پیدا ہوئی ہے، خارجی سطح پہ بھی پیچیدگی نہیں پیدا ہوئی ہے۔ سوسائٹی اس وقت کی جو کہانی تھی، یا اس وقت کا اگر یہ کہا جائے کہ جو ادب تھا، وہ اس کو سمجھانے کے لیے مطلب کسی مڈل مین کی ضرورت نہیں تھی۔ مڈل مین مطلب جیسے کہ ہم جیسے ناقد، یا مطلب میں نے اپنے آپ کو ناقد ہی کہہ دیا اس وقت، اس لیے کہ یہ جو لفظ ہے مڈل مین، اس کا استعمال بھی جو ہے وہ آج کل طرح طرح سے کیا جاتا ہے۔ لہذا جو فن پارہ تھا اور جو دنیا تھی، اس کے بیچ میں کوئی فرق ہی نہیں تھا۔ فن پارہ فطرت سے پوری طرح ہم آہنگ تھا۔ اگر کوئی کہانی آپ کو سنائی جا رہی ہے تو اس کی تشریح اور اس کی تفہیم کے لیے کوئی نقاد کا وجود وہاں پہ نہیں تھا۔ وہ جو کہانی تھی وہ سب تک پہنچ جاتی تھی، سب تک کمیونیکیٹ ہو جاتی تھی، چونکہ معاشرہ جو تھا وہ بالکل سادہ تھا۔ اب یہ اور بات کہ بالکل بعد میں جو دیومالا تھی، ان میں چھپی ہوئی چیزیں، ان میں چھپے ہوئے میننگ کو ہم نے انٹرپریٹ کرنا شروع کیا، تشریح کرنا شروع کی، تفہیم کرنا شروع، یہ بہت بعد میں ہوا ہے۔ لیکن اس وقت یہ تھا کہ معاشرے میں چونکہ معاشرہ اتنا سادہ تھا تو کسی بھی نقاد کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم نے کبھی نہیں سنا کہ داستان کہیں پہ داستان گو موجود ہو اور سنا رہا ہو، ساتھ میں بعد میں وہ یہ پوچھیں، جو بھی نواب صاحب تھے، کہ بھئی اس کا کیا مطلب ہوا، تو وہ بیٹھ کے بتائیں کہ یہ جو دیو ہے یہ اس چیز کی علامت ہے، اور یہ پری جو ہے یہ اس چیز کا استعارہ ہے۔ ہم نے کہیں نہیں سنا، نہ ہی ایسا ہوتا تھا۔ یعنی جو کچھ کہا جا رہا ہے آپ سے، اس کو آپ کو ایز اٹ ویسے ہی قبول کر لینا ہے۔ لیکن جیسے جیسے زندگی پیچیدہ ہوتی چلی گئی، مشینی زمانے کے ساتھ ساتھ داخلی طور پہ پیچیدہ ہوئی، فرد اکیلا ہو گیا۔ میں کہتا ہوں کہ جو ناول کی پیدائش تو فرد کی تنہائی سے پیدا ہوئی ہے۔ جب فرد اکیلا ہوا، اور اس کے پیچھے بہت سے ریزنز ہیں، بہت سی وجوہات ہیں جو کہ سوشل سائنسز سے تعلق رکھتی ہیں۔ وہاں پہ زیادہ آپ کو دیکھیں کہ کس طرح سے مشترکہ خاندان کا ٹوٹنا، اور چھوٹے شہروں سے یا گاؤں سے، دیہات سے بڑے شہروں کی طرف ہجرت کرنا۔ چارلی چیپلن کی ایک فکشن فلم ہے جس میں وہ گاؤں سے ایک شخص جو ہے وہ ایک مطلب نوجوان وہ شہر میں آتا ہے، بڑے شہر میں، اور بڑے شہر میں آ کے وہاں وہ ایک اخبار میں نوکری کرتا ہے۔ اخبار میں نوکری کرتا ہے، اور وہ غریب آدمی ہے، وہاں سے آیا ہے، لیکن چونکہ گاؤں میں کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے، اخبار میں نوکری کرنے آتا ہے۔ 2 مہینے تک جو ہے وہ اس کی ماں کا خط نہیں آیا ہے، اور وہ اپنی ماں سے کٹا ہوا ہے، جو اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہے۔ تو اس کا کام یہ ہے کہ اخبار ایک طرف سے ڈالتا ہے، جو سادہ کاغذ ہے وہ مشین میں، اور دوسرے ہاتھ سے نکالنا ہوتا ہے۔ پہلے ایسے ہی ہوتا تھا کہ ایک طرف سے وہ چھپ کے آتا تھا، اور ایک طرف سے وہ مشین کے ایک سوراخ میں اس کو جو ہے داخل کرتے تھے، اور دوسرے سے نکالتے تھے، یوں کر کے، ایک تندور کی طرح جیسے ہوتا ہے۔ تو اچانک وہ یہی کام کر رہا ہوتا ہے، تو کوئی نیچے سے آ کے کہتا ہے کہ جان یور مدرس لیٹر، جان تمہاری ماں کا خط آیا ہے۔ اور ماں کا نام سنتے ہی اس کا دھیان بڑھ جاتا ہے، اور وہ جو ہاتھ ہے وہ اس کا وہیں رہ جاتا ہے جس کو اسے نکالنا تھا۔ تو وہ ہاتھ اس کا مشین کے اندر بالکل کٹ جاتا ہے، اور وہ اپاہج ہو کے اس سے فیکٹری والے کہتے ہیں، اخبار والے، کہ آپ ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں، اب آپ جائیے جہاں سے آئیں۔ تو تھوڑا بہت اس کو کچھ پیسہ دے کے اور رخصت کر دیا جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ اگر آپ مشینی زمانے میں آ گئے ہیں، اگر آپ شہر میں آ گئے ہیں، اگر آپ نے انڈسٹریل ریولوشن کے ساتھ رہنا سیکھ لیا ہے، تو رشتے ناطے سب پیچھے چھوڑ کے آئیے۔ پھر جو ایموشنز ہیں آپ کے، یہ ماں نہیں ہیں پھر کوئی چیز، تو یہ جو ایموشنز ہیں، یہ جو جذبات ہیں آپ کے، یہ ان کے لیے پھر کوئی جگہ نہیں ہے، چونکہ وہ ماں کا نام تھا۔ بہت مشہور فلم ہے لائم لائٹ، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو، بڑی اچھی فیچر فلم ہے۔ تو یہ جو زمانہ جس طرح سے بدلا انڈسٹریل ریولوشن کے بعد، اور اس زمانے میں بدلنے کے بعد جس طرح فرد کی تنہائی کی ہم لوگوں نے بات کی، اور دوسری بات فرد اور معاشرے کی کشمکش سے ناول وجود میں آیا۔ لہذا یہ وہ ناول ہے جب ہم آج جس فکشن کی بات کر رہے ہیں، تو وہ ہم اس کی لوک یا فوک فکشن کی بات یہاں نہیں کر رہے ہیں، اور نہ ہی ہمارا یہاں پہ اس کا کوئی مطلب ہے اس بات کو کرنے کا، لیکن تاریخی اعتبار سے یہ بات کرنا ہمیں ضروری تھی۔ اب جو ابھی
فکری اور فلسفوں کی بات ہو رہی تھی، تو میں نے بار بار کہا ہے کہ دیکھیے کوئی بھی ادب جو ہے وہ خلا میں پیدا نہیں ہوتا، اور یہ تو کون سی چیز کہاں پہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے یہ بھی ہمیں نہیں معلوم ہوتا۔ لیبنیز بہت ہی مشہور فلسفی ہے، اس نے کہا ساری دنیا مونیٹس ہیں۔ مونیٹس مطلب اس نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے سے ٹرانسپیرنٹ ایک دوسرے کو ریفریکٹ کرنے والے ایلیمنٹس ہیں، جس میں کہ ساری دنیا چھلک رہی ہے ایک پارٹیکل کے اندر، ایک سالمے کے اندر۔ تو ہم کو نہیں پتہ ہے، ابھی تک پوری طرح سے سائنس بھی نہیں جان سکی ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 20ویں صدی کا جو پورا فکشن تھا ہمارا اور جو آج بھی چل رہا ہے، اس میں شاید دو جو فلسفے تھے یا دو جو فکری نظام ہیں ان کا بہت بڑا رول رہا ہے اس میں۔ سب سے پہلے تو دنیا جانتی ہے کہ مارکسزم کا، اتنی ڈیٹیل سے بات نہیں کرنا ہے، لیکن یہ کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح مارکس کے فلسفے نے مادے کو شعور کے اوپر مقدم ٹھہرایا، یعنی مادے مطلب وہ جو ہے وہ مادہ ہی سب کچھ ہے، شعور نہیں ہے۔ اس سے پہلے کے جتنے فلسفی تھے آپ پلیٹو کے زمانے سے دیکھیے تو وہ بالکل سب کچھ شعوری ہے، اور یہ دنیا جو ہے یہ تو نقل ہے اس اصل دنیا کی، ڈیوائن ورلڈ ہی اصلی ہے۔ تو وہ جو حسن کا جو معیار ہے، جو پورا ہمارا جو جمالیاتی نظام ہے ہمارا، وہ کہیں نہ کہیں ارسطو سے بھی پہلے بلکہ پلیٹو یعنی افلاطون کے زمانے سے چلتا ہوا آیا، جس سے کہ جو افلاطونی محبت یا پلیٹونک لو نام کی ایک نئی اصطلاح پیدا ہو گئی ہمارے یہاں، اور اس طرح کی چیزیں پیدا ساری دنیا میں ایسا ادب لکھا گیا، چاہے وہ تھامس ہارڈی ہوں، چارلس ڈکنس ہوں، جین آسٹن ہوں، ساری دنیا میں ایسا ادب لکھا گیا۔ ہمارے یہاں اردو میں بھی اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو مینون گورکھپوری ہیں، نیاز فتح پوری ہیں، وغیرہ وغیرہ بہت لوگ ہیں جنہوں نے کہ جس کو کہ ہم نے رومانی فکشن یا رومانی ناول کہہ کے اس کے ساتھ شاید انصاف نہیں کیا، کیونکہ وہ صرف رومانی ناول نہیں تھا، اور رومان کا مطلب صرف کوئی محبت کی باتیں نہیں تھیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک جو پوری فکر تھی، ایک آزادی کی ایک فکر تھی، ایک ایڈونچر تھا۔ اور وہ جو پلیٹو کے جو تھیوری آف آئیڈیاز ہے پوری، جو بہت ہی مشہور ہے، اور جس کی وجہ سے اس نے کہا تھا کہ بھئی ادیبوں کو، فنکاروں کو میری سلطنت میں کوئی جگہ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تو نقل کی بھی نقل بناتے ہیں، کیونکہ اصل دنیا تو وہاں ہے اور یہ تو نقل کی بھی نقل بناتے ہیں، کیونکہ اس کے یہاں سب کچھ یونیورسل تھا۔ جو چیز عالمگیر ہے، جو چیز آفاقی ہے، وہ یہاں اس دنیا کی چیز نہیں ہے، چونکہ یہ مٹ جائے گی، اور جو کچھ مٹ جائے گی وہ تو حسین ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ چیز بہت پہلے انڈین فلسفی کے اندر، ہندو فلسفے میں ستیم شیوم سندرم کے روپ میں کہی جا چکی تھی، اور یہی چیز وہاں پہنچی تھی، اور جس کو ہم آج بھی بار بار کہتے رہتے ہیں، ستیم شیوم سندرم، ستیم شیوم سندرم، جو کہ ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایک طرح کا کلیشے بن چکا ہے۔ تو مادے کو شعور پہ مقدم ٹھہرانا کوئی معمولی بات نہیں تھی، وہ پورا ٹکراؤ پیدا ہوا اس وقت کے اخلاقی نظام سے، اس وقت کے جمالیاتی نظام سے، اور مذہب سے بھی ٹکراؤ پیدا ہوا۔ اس نے، آپ کو معلوم ہے، اس نے مذہب کو افیم کہا تھا مارکس نے، اسی لیے۔ اور وہ جو بیسک اسٹرکچر کی بات ہوئی، اور پیداواری طاقتوں کی بات ہوئی، اور پیداواری رشتوں کی بات ہوئی، آپ دیکھیے کہ وہ بہت ہی جارگن ہے۔ اگر آپ مارکس کی کتاب پڑھیں، داس کیپیٹل، تو اس کے 10 صفحات پڑھنا مشکل ہیں، لیکن جتنا بھی اس سے جذب کیا گیا 10 صفحات سے یا اس کی سمری سے، اس نے ساری دنیا کے اندر ایک بہت بڑے پیمانے کے اوپر اعلیٰ فکشن پیدا کیا۔ اردو میں ترقی پسند تحریک 1936 والی ساری دنیا جانتی ہے، کتنے بڑے بڑے ہمارے ادیب، کتنے بڑے بڑے شاعر پیدا ہوئے، آپ کو اس کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کرش چندر سے لے کے، اور اس میں چغتائی سے لے کے، اور بیدی اور منٹو اور احمد ندیم قاسمی اور حیات اللہ انصاری، پوری کہکشاں ہے یہ پوری۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف یہیں، یہ صرف اردو میں نہیں ہو رہا تھا، یا یہ صرف ہندوستان میں نہیں ہو رہا تھا، یہ ساری دنیا میں ہو رہا تھا، ایون یہ امریکہ میں ہو رہا تھا، جو کہ سب سے بڑی طاقت بن کے ابھرا بعد میں، بہت بڑی طاقت بن کے ابھرا سرمایہ داری کی۔ اپٹن سنکلیئر کا بہت مشہور ناول ہے جنگل، جس میں شکاگو کی جو پوری میٹ کی جو مارکیٹ ہے، گوشت کی مارکیٹ ہے، اس میں کام کرنے والے مزدوروں کا کیا حال ہے، اس کے بارے میں اس نے تب لکھا تھا۔ جیک لنڈن بھی امریکن رائٹر ہے، جس طرح سے اس نے وولف کرائی ناول لکھا ہے، یا جو بھی چیزیں لکھی، ساری دنیا میں یہ ہو رہا تھا۔ ایسا نہیں کہ یہ صرف یہیں ہو رہا تھا، چونکہ وہ جو فلسفہ تھا
وہ ایک ماڈرن فلسفہ تھا. یہ اور بات کہ ہم نے اس کو ماڈرنزم نام کی جو تحریک پیدا ہوئی ساری دنیا میں، اس تحریک سے ہم نے اس کو مارکس کے فلسفے کو کہیں ہم نے اس طرح سے منسلک کر کے نہیں دیکھا ہے. لیکن وہ بھی ایک ماڈرن فلسفہ تھا جس نے ساری دنیا میں اور خاص طور سے فکشن میں بڑا اعلیٰ قسم کا ادب جو ہے وہ پیدا ہوا. اچھا، دوسری بات یہ کہ دیکھیے کوئی بھی فلسفہ ہو یا کوئی ادب ہو، کسی بھی زبان کا ادب ہو اور کوئی فلسفہ ہو، اور میں تو کہتا ہوں اس میں سائنس کو بھی شامل کر لیجیے، تو ان تینوں چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ جو اسرار ہے، اسرار تین جگہ ہوتا ہے. ایک تو اپنی ذات اسرار ہے سب سے بڑی، تو اپنی ذات کی تفتیش ذات، اور دوسری کائنات، اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ بنتی ہے کہ ان کو کیا ٹرینگل بنتا ہے، کیا تکون بنتا ہے. ساری مابعد الطبیعات، کیونکہ فلسفے کا جو میجر پارٹ ہے وہ تو اس کا میٹا فزکس ہوتا ہے، مابعد الطبیعات ہوتی ہے، وہ انہی چیزوں کی چاروں طرف گھومتی ہے کہ ہم کون ہیں، دنیا کیا ہے، ہمارا دنیا سے تعلق کیا ہے، اور پھر تیسری چیز یہ بنتی ہے کہ خدا، اور خدا کا تعلق ہم سے کیا ہے، اور خدا کا تعلق دنیا سے کیا ہے. دونوں چیزیں ہیں، ہم کیا ہیں، ہمارا تعلق خدا سے کیا ہے، خدا کا تعلق دنیا سے کیا ہے، ہمارا تعلق دنیا سے کیا ہے. یہ وہ سوالات ہیں جن میں کہ کہیں پہ سچ چھپا ہوا ہوگا، اس میں صداقت چھپی ہوئی ہوگی، سامنے لانے کی کوششوں میں اتنی بڑی ہم نے جو ہے وہ ایک ادبی دنیا تعمیر کر کے رکھ دی. یہ فلسفہ جو ہے یا جو فلسفی ہے، یہ سوالات ہمارے یہاں بھی ہیں، لیکن وہاں پہ وہ آئیڈیاز کی شکل میں ہیں، جن بلکہ کہنا چاہیے کہ مجرد آئیڈیاز کی شکل میں ہیں، ایبسٹریکٹ آئیڈیاز ہیں. فلسفہ اسی دنیا کے بارے میں کچھ بتانے کا دعویٰ کر رہا ہے، دوسرا فلسفہ اس کو کاٹ رہا ہے. انسان کے بارے میں کچھ بتا رہا ہے، انسان کے بارے میں کوئی ریٹورک پیش کر رہا ہے، کوئی تھیوری پیش کر رہا ہے. جہاں تھیوریز ہیں، ایبسٹریکٹ آئیڈیاز ہیں، مجرد تصورات ہیں، وہ تو فلسفے میں ہیں، سائنس میں بھی ہیں، لیکن سائنس اس کو اپلائی کر رہا ہے اس کو لیب کے اندر اور دیکھ رہا ہے. لیکن ادب انہی مجرد تصورات کو انسانی جذبات اور احساسات کی شکل میں پیدا کر کے، تاثرات کی شکل میں پیدا کر کے جو ہے وہ اس کو ایک زندہ انسانی شکل دے رہا ہے. تو جو کریٹیوٹی آ رہی ہے آپ کے اندر، جو کہ تخلیقیت آ رہی ہے، وہ بغیر انسانی سروکار کے نہیں آ سکتی. تو وہ جو صرف آئیڈیاز ہیں، بے جان آئیڈیاز ہیں، اور جو تھیوریز ہیں، جب وہ ایک افسانہ نگار یا ناول نگار یا وہ شاعر تک پہنچتے ہیں تو وہ وہی نہیں رہتے، اس کی قلب مائیت ہو جاتی ہے. اور قلب مائیت اس کی اس طرح ہوتی ہے کہ اس میں انسانی جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، انسانی دکھ سکھ پیدا ہو جاتے ہیں، انسانی گناہ شامل ہو جاتے ہیں، انسانی ثواب شامل ہو جاتے ہیں، انسانی نیکیاں شامل ہو جاتی ہیں، انسانی برائیاں شامل ہو جاتی ہیں. یہ فرق ہے فلسفے کا اور ادب کا. بار بار دریدہ کہتے ہیں کہ میں زندگی بھر ادب اور فلسفے دو کناروں کے بیچ جاتا رہا، آتا رہا، تیرتا رہا ہوں. میں تو کہیں مطلب رک ہی نہیں رکھا. ایک ہی ندی تھی اور ایک کنارے کے اوپر ادب ہے اور دوسرے کنارے کے اوپر جو ہے وہ فلسفہ ہے، اور میں دونوں کے بیچ میں تیرتا رہا. آپ دیکھیں کہ دریدہ نے جس طرح سے فلسفیوں پہ لکھا، ادیبوں پہ لکھا، تو وہ اس لیے بار بار میں یہ بھی کہتا ہوں کہ فلسفیانہ ناول نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی. لیکن فلسفے، اگر کسی ناول میں سے کسی فلسفے کا وجود نکل کے نہیں آ رہا ہے، ڈی ایچ لارنس کی بات یاد کریے کہ اگر میں کسی ناول میں سے کوئی میٹا فزکس نہیں نکال پا رہا ہوں، دریافت نہیں کر پا رہا ہوں، تو میرا ناول لکھنا بیکار ہے. اسی بات کو بہت بعد میں چل کے، آج کے زمانے میں ابھی ان کی ہوئی ہے ڈیتھ، میلان کنڈیرا نے کہا کہ بھئی اگر کوئی پوشیدہ جہت جو ہے انسانی زندگی کی، کوئی ہڈن چھپی ہوئی کوئی ڈائمنشن، وہ آپ اگر آشکار نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو ناول تو کم از کم نہیں لکھنا چاہیے. یہی کام فلسفے کا تھا. لیکن ناول فلسفیانہ ناول نہیں ہو سکتا. ناول میں سے فلسفہ برآمد کیا جا سکتا ہے. ناول میں ایک سوچتی ہوئی آواز ہوتی ہے، ناول میں فکر ہو سکتی ہے، ناول میں کوئی نظریہ ہو سکتا ہے، لیکن فلسفیانہ ناول نہیں کہا جا سکتا، چونکہ بعض لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے اس میں فلسفہ بہت ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ فلسفہ کوئی اور چیز ہے جو کہ اس کے اندر ناول کے اندر بھر دی گئی ہے، وہ انسانی زندگی میں اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جبکہ فلسفے کا ایک ہی کام ہے کہ کوشننگ. آپ بھی کوشننگ کرتے ہیں، ہم بھی کوشننگ کرتے ہیں.
فلسفہ بھی کوشچن کرتا ہے، لیکن وہی کہ آئیڈیاز کی شکل میں۔ آئن رینڈ بہت مشہور ناول نگار، بہت ہی مشہور، ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے فلاسفی ہو نیڈس اٹ، کس کو ضرورت ہے فلسفے کی، اس کتاب کا نام ہی یہ ہے۔ کچھ شروع ایسے کرتی ہیں کہ اگر کسی دن مجھ کو کسی اچانک میں سوتے میں مجھے کسی سیارے پہ، کسی دوسرے سیارے پہ، کسی دوسرے پلینٹ پہ پہنچا دیا جائے مجھے، اور وہ میں جب دیکھوں، جب میری آنکھ کھولے تو ہر چیز میرے لیے اجنبی ہے ہوگی، تو میرے ذہن میں جو بھی سوال آئیں گے کہ میں یہاں کا، یہ سب کیا ہے، میں کون ہوں، یہاں سے میرا تعلق کیا ہے، یہ بالکل بنیادی سوال ہیں جو ایک بالکل لے مین کو بھی آئیں گے۔ اس کے لیے کوئی دانشور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھا لکھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سوال ہی فلسفیانہ۔ تو فلسفی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو کہ بہت پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، بلکہ یہ تو ایک سوچنے کی چیز ہے کہ جو بھی آدمی جب بھی سوچے گا، اور پھر ایک چیز یہ کہ کوئی چیز ایسی ٹمپریری ہوتی ہے، یہ سب ٹرانزیشن اسٹیجز ہوتی ہیں، پرماننٹلی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے کہ آپ فلسفی ہیں۔ نیوٹن کون تھا؟ نیوٹن کو آپ کہتے ہیں سائنٹسٹ تھا، لیکن میں کہتا ہوں کہ جب وہ پیڑ سے پھل گر رہا تھا، اگر یہ روایت ہے درست، اور وہ بار بار یہ سوچتا تھا کہ پیڑ سے پھل نیچے کیوں گرتا ہے، اس وقت تو وہ سائنٹسٹ نہیں تھا۔ لوگ اس سے بار بار پوچھتے تھے کہ بھئی تم کیا پاگل ہو گئے ہو، کیا تم شاعر ہو گئے ہو، پیڑ سے پھل نیچے نہیں جائے گا تو کیا اوپر جائے گا؟ تو وہ پوچھتا تھا کیوں؟ تو یہ جو اس کے پاس اتنا بڑا کیوں تھا، یہ فلسفے سے آیا تھا نا، اس وقت وہ فلسفی تھا۔ جب گریویٹی کی تھیوری ایجاد ہو گئی ہے، اس وقت وہ آپ اس کو سائنٹسٹ کہتے ہیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، آپ دیکھیے کہ ہر جگہ موجود ہے، یہ انسان ہی ہر جگہ موجود ہے، لیکن کہاں انسان ایک شے کی طرح موجود ہے، کہاں انسان ایک تصور کی طرح موجود ہے، کہاں انسان محض ایک خیال کی طرح موجود ہے۔ اب ہسٹری ہے، ہسٹری کا تو نام ہی آپ دیکھیے، اس میں اپنے آپ ہی اسٹوری شامل ہے، بلکہ فرینچ میں تو اس کو ہائی اسٹوری ہی کہتے ہیں۔ ہسٹری HISTORY، تو اسٹوری تو خود ہی شامل ہے، ہائی، اس کے تو پوری تاریخ کے اندر خود کہانی کے سوا کیا ہوتا ہے، لیکن وہ اس میں بے دخل کس کو کر دیا جاتا ہے؟ انسان کو کر دیا جاتا ہے۔ واقعات اہم ہو جاتے ہیں، جنگیں اہم ہو جاتی ہیں، بادشاہوں کی جو لو سٹوریز ہوتی ہیں وہ اہم ہو جاتی ہیں، پدمنی اور انارکلی وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ جو ان کی جو انفرادی زندگی ہے وہ وہاں بھی نہیں نظر آتی۔ بادشاہوں اور راجاؤں کی بھی جو انفرادی زندگی ہے، ان کی جو داخلی زندگی ہے وہ وہاں بھی نظر نہیں آتی۔ تو تاریخ کا تو یہ کام نہیں ہو سکتا انسان کے ساتھ۔ نفسیات کو لے لیجیے آپ، نفسیات بھی حالانکہ فلسفے کی ایک برانچ رہی ہے، 1922 میں الگ ہوئی ہے۔ وہاں پہ تو ڈپریشن کے مریض کو بھئی ایب نارمل ہے، یا کسی کو شیزوفرینیا ہے تو ایب نارمل ہے، علاج کی ضرورت ہے، بیمار ہے تو بیمار کہہ کے اس کا علاج کرنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ، یا جس کو ایلوژنس ہو رہے ہیں، وہم ہو رہے ہیں، ہیلوسینیشنس ہو رہے ہیں، خواب آتے ہیں، نائٹ میئرس، برے خواب دیکھ کے ڈر جاتا ہے کوئی، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ویلیم 5 لے کے کھائیے، آپ کو نہیں آئیں گے، یہ آپ کو ڈپریشن ہے، آپ کا یہ ٹینشن ہے۔ لیکن ایک ادیب برے خوابوں سے جو ہے وہ اپنے ناول کی تعمیر کر سکتا ہے۔ ایک ادیب کے لیے ہیلوسینیشنس، ایلوژن، وہم، دھوکہ، خواب سب بہت اہم ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے صرف یہ نارمل زندگی اتنی اہم نہیں کہ نارمل زندگی میں تو کچھ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے جس پہ کہ آپ ناول لکھ سکیں۔ نارمل کریکٹر پہ تو آپ ناول لکھ ہی نہیں سکتے۔ ناول اگر آپ لکھنے آئیں تو آپ نارمل، تو آپ اپنی آٹو بایوگرافی میں بھی نہیں ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کو پڑھ کے، اس کا جو ٹیکسٹ ہوتا ہے اس میں بھی آپ نارمل نہیں ہوتے۔ تو نارمل اور یہ ایب نارمل کے دو خانے جو ہیں، یہ سائنس کی دنیا ہے یا جو سوشل سائنس کی دنیا ہے، اس نے ہمیں دیے ہیں، اور ہم اس کے بیچ میں جو ہے وہ یہ تو ایب نارمل کریکٹر ہے صاحب۔ بھائی ایب نارمل کریکٹر، آپ مطلب ایب نارمل کی ٹرم جو ہے وہ ہماری دی ہی تھوڑی ہے، ماہر نفسیات کی دی ہوئی ہے۔ تو اس سے جا کے پوچھئے کہ ایب نارمل ہے کہ نہیں ہے۔ اب ہوری کا جو کردار ہے پریم چند کا، وہ تو صاحب ایب نارمل ہے، گائے کے چکر میں کیوں پڑا ہوا ہے اتنا؟ تو اگر اس طرح کی چیزیں ہوں گی، اگر آپ دیکھیں گے تو ادب تو کبھی تخلیق ہی نہیں کیا جا سکے گا۔ تو ادب کا کام دعا نہیں ہے، بد دعا بھی ہے۔ وہ اپشگنوں کو بھی اپنے ساتھ میں لے کے چلتا ہے، مسکراہٹ ہی کو نہیں، آنسوؤں کو بھی لے کے چلتا ہے۔ میں جاگتی ہوئی زندگی اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، اس کے پاس اس کے خواب بھی ہیں، اور اس کا خواب نہیں ہے، اس کے پاس ڈرانے والے خواب بھی ہیں، اور دیکھیں تو ساری دنیا ایک ڈرانے خواب کے سوا تو کچھ ہے نہیں۔
تو کہاں مطلب اندر مطلب داخل اور خارج دونوں ایک ہو جاتے ہیں فکشن کی دنیا میں. کہاں پہ خارج کہاں ہے اور داخل کہاں ہے, اس کے بیچ میں رپورٹنگ نہیں کر سکتے آپ. اگر آپ کو رپورٹنگ کرنا ہے تو آپ کو ناول افسانہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسی لیے جو کہا جاتا تھا نا کہ ریفریکشن کی تھیوری, ریفلیکشن کی تھیوری, لوکاچ والی, مرر والی تھیوری کہ صاحب وہ ادب جو ہے وہ سماج وہ اس کا وہ آئینہ ہوتا ہے, تو آپ نے مطلب صرف آئینہ بنا دیا. وہ آئینے کی تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. آئینہ کیا ہے تو ٹھیک ہے, تو ہر انسان دوسرے انسان کے لیے آئینہ ہے. کہنا یہ تھا ہر انسان میں شامل ہوں, میں چھلکتا ہوں, میرا وجود آپ کے وجود میں شامل ہے اور آپ کا وجود میرے وجود میں شامل ہے. ہو سکتا ہے کہ آئینہ یہاں ہوتا تو ٹھیک تھا, ورنہ ریفلیکشن کی تھیوری نے تو اخباری رپورٹ اور ناول اور میڈیا اس کا فرق ہی مٹا کے رکھ دیا ہے کہ آرٹ کیا چیز ہے وہی ختم ہو گئی. تیسری چیز تو یعنی اب آپ دیکھیے کہ اب ان سب کے پیچھے جو سچائی کی تلاش کے لیے, سچ کی تلاش کے لیے جو بھٹک رہے ہیں یا جو جا رہے ہیں, وہ اس لیے ہے کہ یہ ایک موت نام کی ایک پتہ نہیں کیا چیز ہے وہ ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے. اور مطلب اپنی زندگی مطلب پیدا ہوتے ہی ہم اپنی موت بھی پیدا کر لیتے ہیں. یعنی ایک انسان جو ہے وہ دو چیزیں ایک ساتھ مطلب پیدا ہوتی ہیں, ایک اس کی لائف ہے اور چونکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کی موت ہے, تو زندگی اور موت دونوں ایک ساتھ پیدا ہوتی ہیں. یہ ہے کہ موت ہمیں نظر نہیں آتی, جب ہمیں موت آتی ہے نظر تو تب تک عمر بہت زیادہ سیڑھیاں طے کر چکی ہوتی ہے, بہت اونچا جا چکی ہوتی ہے. اس کے بعد ہم سوچتے ہیں, ورنہ موت کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں. ساری دنیا کا ادب اس موت کے چاروں طرف گھومتا ہے, کیونکہ آرٹ کا کام ہی یہ ہے کہ وہ کسی طرح سے موت کے اوپر فتح پا لے, کسی طرح سے اپنے آپ کو ایمارٹل کر لے, امر کر لے. ساری دنیا کے مطلب جو بھی آرٹ ہو, چاہے وہ شاعری ہو, مصوری ہو, موسیقی ہو یا ادب ہو, آپ دیکھیے کہ اپنشدوں کی ساری کہانیاں جو ہیں وہ موت کے چاروں طرف گھومتی ہیں. یوگ وششٹھ کی ساری کہانیاں موت اور سمے کے چاروں طرف گھومتی ہیں. یہ سب موجود تھا ہمارے یہاں, جو بعد میں اگر ہم کہیں کہ بورخیس اور مارکیز اور کارلس فیونوتیس, تو یہ سب تو وہاں سے شروع ہوا ہے, لیکن اس کی جڑیں موجود ہیں ہمارے یہاں. اپنشدوں میں جتنی کہانیاں ہیں اس میں یہی ہے کہ بھئی یہ وہ کون سی چیز ہے, وہ کون سی کلہاڑی ہے جو اس ورکش کو بار بار کاٹ دیتی ہے, اور یہ ورکش پھر بار بار پھر یہاں سے نکل آتا ہے, کہیں نکل آتا ہے. وہ لوگوں کا وہ مرتیو ہے, تو یہ مرتیو روپی کلہاڑی کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں تیتریہ اپنشد, کین اپنشد, کٹھو اپنشد, مانڈوک اپنشد, بینا اپنشد, ساری کے اندر زیادہ تر کہانیاں جو ہیں ڈیٹیکٹیو فارم میں اخلاقی حکایتوں کے ذریعے موت کے چکر میں ہیں. کیونکہ بڑی بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ پیدا ہو گئے ہیں. میں تو غالب کا جو شعر ہے اس کو اسی روشنی میں دیکھیے نا کہ نقش فریادی ہے کس کی شوقی تحریر کا, کاغذی ہے پیرن ہر پیکر تصویر کا. ہے کیا بھئی, جب پیدا کیا تھا یہ بھی ساتھ میں لگا رکھا ہے, تو ٹمپریری ہے سب کچھ. تو جب ٹمپریری ہیں تو آپ ایک ایب نارمل آدمی تو سوچے گا, نارمل بھلے ہی نہ سوچے, نارمل تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں, پیدا ہوئے تو مر جائیں گے, لیکن ادب کا آدمی تو اس کو اتنے ہلکے سے نہیں لے گا. افسانے نگار تو اس کو ایسے نہیں لے گا. افسانے نگاری کیوں؟ فلسفے نے بھی باقاعدہ فلاسفیز ہیں, ڈیتھ کے اوپر فلسفے ہیں, موت کے فلسفے ہیں, نفسیات میں موجود ہیں, بایولوجی میں موجود ہیں, لیکن حل کہیں نہیں ہے. حل اس لیے نہیں ہے کہ سائنس بھی یہ کوئی دعویٰ کر نہیں سکتی کہ وہ 100% درست ہے بایولوجیکلی. ادیب کو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا کہ میں 100% درست ہوں کہ نہیں ہوں. ادیب کو درست نہیں ہونا ہے, اس کو آرٹسٹیکلی کریکٹ ہونا ہے. اے رائٹر کین نیور بی رائٹ اور رانگ. ادیب کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو سائنس کی روشنی میں درست کرے, اس کو اپنے فن کی روشنی میں درست ہونا چاہیے, وہ اس کو آرٹسٹکلی کریکٹ ہونا چاہیے. جو کلاسیکل فزکس کے رول تھے میٹر کے, وہ ایٹمی فزکس تک آتے آتے بالکل بدل گئے. نیوٹران, پروٹان, الیکٹران سب ختم. ذرا یہ دیکھیے, آواز تو آ رہی ہے میری؟ الیکٹران, پروٹان, نیوٹران تینوں چیزوں کو مان کے چلتے تھے کہ نیوکلس ہے,
میٹر کی بات ہوئی تھی، اب اینٹی میٹر کی بات ہونے لگی. تو مائکرو اکنامکس ہوتا ہے اور ایک میکرو اکنامکس ہوتا ہے. میکرو اکنامکس کے رول مائکرو اکنامکس کے اوپر اپلائی نہیں کرتے. تو کون سی حقیقت کی بات ہم کر رہے ہیں؟ کون سی حقیقت اتنی ٹھوس ہے؟ ہم اس دنیا کے بارے میں جانتے ہی کتنا سا ہیں. اس چیز کو کتنا بہتر ولیوں نے جانا، صوفیوں نے جانا، اور اس کے بعد شاعروں اور ادیبوں نے جانا، سائنسدانوں نے نہیں جانا. فلسفیوں نے جاننے کی کوشش کی مگر اس میں انسان کو بے دخل کر دیا. محض انسان ایک خیال، ایک تجرید. اب دیکھیے کہ دوسرا جو فلسفہ ہے جس پہ میں اپنی بات ختم کروں گا، مجھے معلوم ہے کہ ٹائم میں زیادہ لے رہا ہوں پھر بھی، کہ فلسفہ وجودیت جسے آپ کہتے ہیں. پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے بیچ میں یہ پنپا ہوا فلسفہ ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر کبھی لوگوں نے کچھ تو مطلب خون اور آگ کا کھیل دیکھا ہی نہیں تھا. اتنے بڑے پیمانے پہ مسماری اور تباہی دیکھی ہی نہیں تھی. اسی لیے اس کو ورلڈ وار کہا جاتا ہے. وہ آپ کو پتہ ہے جس طرح کی مسماری کا منظر تھا، تباہی کا منظر تھا. آپ دیکھیے ابھی تک اس کے اوپر ناول لکھے جا رہے ہیں، یا وہ پورا ہیروشیما میں ابھی بھی اپاہج لوگوں کا ایک فوج پیدا ہو رہی ہے. نئی نسل جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس میں کوئی نقص پیدا ہو رہا ہے، ذہنی طور پہ کہہ لیجئے یا آپ اس کو جسمانی طور پہ کہہ لیجئے. تو وہ جو جنگ ہے، اس پوری جنگ کے بعد ان لوگوں نے یہ محسوس کیا، کچھ ادیبوں نے اور کچھ دانشوروں نے، کہ دنیا ویسی نہیں رہی جیسے کہ پہلے تھی، اور وہ دنیا بالکل بدل گئی. یہ تو ہم نے ابھی محسوس کیا تھا، ابھی کووڈ کے زمانے میں، کہ دنیا ویسی نہیں رہی. ابھی ہم نے موت کا ننگا ناچ دیکھا ہے یہاں پہ. یعنی یہ کہ قبریں نہیں مل رہی تھیں دفن کرنے کے لیے، سب دیکھا ہے ہم نے. تو ہمیں لگتا تھا کہ دنیا ویسی نہیں رہی. یہ اور بات کہ دنیا بڑی اس معاملے میں ریڑھ کی ہڈی بڑی مضبوط ہے اس کی، کہ دوبارہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ویسی ہوتی جا رہی ہے جیسے کہ وہی بے حسی جو ہے وہ پھر آتی جا رہی ہے. اس زمانے میں لگ رہا تھا کہ نہیں یہ تو بالکل اب تو کچھ نہیں، اب تو بے ثباتی اسی زمانے میں زیادہ یاد آتی ہے جب موت کا بازار زیادہ گرم ہوتا ہے. تھوڑے دنوں کے لیے موت کا بازار ٹھنڈا ہوا ہے، اس لیے پھر سے ہم اپنی اوقات پہ آ گئے ہیں، معاف کیجیے گا. تو وہ جو دوسری جنگ عظیم اور پہلی جنگ عظیم میں انہوں نے کہا کہ اب وہ جمالیاتی نہیں رہی ہماری. جس کی کوکھ سے نکل کے آیا ہے سورریلزم، دادائزم، آزاد تلازمہ خیال جس کو ہم فری ایسوسیشن آف تھاٹ کہتے ہیں، داخلی خود کلامی جس کو ہم انٹرنل مونولاگ کہتے ہیں، شعور کی روک بھی اسی سلسلے میں کہہ لیجئے. اور یا پھر دیکھیے کہ 1920 تک آتے آتے وہی پہلی جنگ عظیم کا زمانہ ہے کہ 1920 تک آتے آتے ٹی ایس ایلیٹ اپنے ایک مضمون کے اندر اعلان کر دیتے ہیں ڈسوسیشن آف دا سینسیبلٹی کا، ڈسوسیشن آف دا سینسیبلٹی، ہوش مندی کا انقطاع. اب دنیا ویسی نہیں رہی جیسی کہ دنیا پہلے تھی، لہذا جمالیاتی نظام کو بدلنا پڑے گا. دادائزم پینٹنگ کی اصطلاح ہے جس میں کہ ایسی تصویریں بنائی گئیں جن میں کہ آنکھ جو ہے وہ آنکھ کی جگہ نہ ہو کے ہاتھ پہ لگی ہوئی ہے، ناک آپ کے پیر پہ لگی ہوئی ہے، آدھا سر کہیں ہے کچھ کہیں ہے. دیکھ کے ڈر گئے. ایک خوبصورت سی لڑکی ہے، نازک اندام، لیکن وہ جو کھا رہی ہے وہ آئس کریم کی طرح جو ہے نل کے ہتے کو کھا رہی ہے. لوہے کے بدنما جو ہتہ ہوتا ہے آئرن کا سب اسے کھا رہی ہے. چونکہ وہ دنیا جو ہے یہیں سے آپ دیکھیے کہ علامتی پورا کا جو پورا علامتی سلسلہ شروع ہوا ہے اور دنیا کے سارے اس میں مطلب ادب تک پہنچا ہے، جتنے بھی مطلب زمانوں کا ادب تھا. ورنہ علامتی معاملہ تو بودلیئر کے زمانے سے شروع ہو گیا تھا اور ملارمے تک پہنچتے پہنچتے اپنی پیک پہ پہنچا تھا. لیکن جس طرح وہ 1920 کے بعد پاپولر رجحان اس نے اختیار، نہ صرف اس نے بلکہ دوا آپ نے دیکھا کہ اسی وجودیت کے فلسفے نے یہ کہا کہ انسان کا وجود اس کے جوہر کے اوپر مقدم ہے. ایگزسٹنس از پریسیڈنٹ ان دا ایسنس. جو ایسنس ہے کسی کا وہ ایسنس نہیں ہے اتنا اہم. جبکہ اس سے پہلے کے جتنے فلسفے تھے وہ یہ کہتے آئے تھے بار بار کہ سب کچھ تو جوہر ہے. انہوں نے کہا جوہر نہیں وجود ہے. ڈیکارٹس نے کہا تھا نا کہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں، آئی تھنک سو آئی ایم. اس سے کہا اپنے وجود کو ثابت کرو. اس نے کہا کوگیٹو ایرگو سم مینس یہ جو میں سوچتا ہوں
اس لیے میں ہوں، یعنی فرانسیسی میں اس نے کہا کارگیٹو ایرگو سم، میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں۔ بہت بعد میں سارتھ جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ تنقید کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نہیں سوچتے آپ بعد میں ہیں، یو آر سو یو تھنک، آئی ایم سو آئی تھنک۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ یہ پوری کی پوری ہیرارکی بدل گئی وجودیت تک آتے آتے۔ انسان کا وجود اہم ہو گیا، انسان کا جب وجود اہم ہوا تو اس کی جو ویلیوز تھیں اب تک کی بنائی ہوئی، ایستھیٹک ویلیوز بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، اور ایتھیکل ویلیوز بھی کہہ سکتے ہیں، جمالیاتی اقدار اور اخلاقی اقدار اور روحانی اقدار اور مادی اقدار، جتنے قسم کی اقدار آپ کہیے، سماجی اقدار، سب پہ سوالیہ نشان لگ گیا۔ ان چیزوں کو لے کے جو دنیا میں جو بہترین ادب تخلیق ہوا وہ وجودیت کے رجحان کے تحت لکھا ہوا ادب ہے، جس میں ایلبر کامو بھی ہیں، کافکا بھی ہیں، ڈورتھی رچرڈسن بھی ہیں، جوائس بھی ہیں، ورجینیا وولف بھی ہیں۔ ایلبر کامو کے میں نے نام لیا، سارتھ ہیں، سیمویل بیکٹ ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہیں تک نہیں رہ سکتا تھا، دوسری جگہ آیا۔ ہوش مندی کا انقطاع اگر ہوا تھا تو وہ کچھوے کی چال چلتے چلتے وہ جو بے ہوشی والی بات تھی وہ یہاں تک بھی چلی آئی، دنیا کے ہر ادب میں چلی آئی، ہندی میں آئی، بنگلہ میں آئی، اردو میں بھی آئی، اور ہمارے یہاں جو پھر جدیدیت کا جو رجحان جسے ہم کہتے ہیں 1960 تک آتے آتے یہ ساری ٹیکنکس کا استعمال ہونے لگا ہمارے ادب میں، جس کو کہ ہم نے کہا کہ یہ جدیدیت کے رجحان کے تحت لکھا گیا افسانہ ہے، چاہے وہ احمد حمیش کا افسانہ ہو، اشارہ کر رہا ہوں خالی، چاہے وہ قمر احسن کا افسانہ ہو، انور سجاد کا ہو، بلراج مہندرا کا ہو، سب میں سوریلزم کی تکنیک۔ سوریلزم کیا ہے کہ جہاں نہ آپ ریئلٹی میں ہیں اور نہ آپ نان ریئلٹی میں ہیں، وہ جو سب کانشیس کی سٹیج ہوتی ہے، جب آپ ابھی پوری طرح سوئے نہیں ہیں اور آپ جاگے بھی نہیں ہیں، وہ جو بیچ کی سٹیج ہوتی ہے سب کانشیس والی، اس کو دیکھ کے مطلب جس میں کہ بے ربطی ہوتی ہے، اور وہ آپ کو بے ربطی اس لیے لگتی ہے کہ آپ کا اپنا لاجک کام کرتا ہے، اس کو جو آپ کا اپنا بنایا ہوا لاجک ہے، لیکن خدا کا بنایا ہوا لاجک دوسرا ہے اور فطرت کا بنایا ہوا لاجک دوسرا ہے، اس کے آپ کے لاجک کے ساتھ کوئی میل ہو یہ بالکل ضروری نہیں، وہ کچھ اور ہے۔ فطرت کسی اور طرح سے کام کرتی ہے، آپ کسی اور طرح سے کام کرتے ہیں۔ آپ ہر چیز کو جو بھی فطرت میں پایا جاتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ڈھونڈتے ہیں۔ ڈیوڈ ہیوم مشہور فلسفی 19ویں صدی کا کے لاسٹ کا، اس نے پورا لا آف دا کازیشن، تھیوری آف کاز اینڈ افیکٹ، کاریہ کارن کا سدھانت، علت و معلول، قانون علت و معلول، اس کے اوپر ہی سوالیہ نشان لگا دیا تھا۔ یہ سوالیہ نشان سب سے زیادہ اگر پرسانیفائی ہوا تو وہ ادب میں ہوا، چونکہ ہم تو مطلب ادیب لوگ تو وہ ہمیشہ ہی سے کاز اینڈ افیکٹ کے پیچھے جو ہے اس کو شک کی نظروں سے دیکھتے آئے ہمیشہ۔ پورا جس کو آپ میجک ریئلزم کہتے ہیں اور بہت شان سے ہم بات کرتے ہیں، جس کو ہم بورخیز کا افسانہ کہتے ہیں، جس کو ہم مارکیز کا افسانہ کرتے ہیں، وہ کاز اینڈ افیکٹ اور وقت کو توڑ دینے کی ایک چیز ہے۔ وقت کے پورے سسٹم کو ہم نے جو وقت بنایا ہے وہ کیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ وقت جو ہے، ٹائم، وہ سبجیکٹو ہے کہ آبجیکٹو ہے؟ کوئی بتا نہیں سکتا۔ یہ جو کیلنڈر کا وقت ہے اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ وقت تو وہ ہے جس میں سے ہو کہ میں گزر رہا ہوں، یا کہ وقت میرے اندر سے ہو کے گزر رہا ہے۔ یہ ایک سوال ہے، فلسفیوں نے بہت اس پہ سوچا ہے۔ یہ دیکھیے کہ ادب میں کوئی چیز شجر ممنوع نہیں ہے۔ بورخیز نے ساری کہانیاں جیومیٹری سے بنا لی، جیومیٹری سے، میتھمیٹکس سے۔ تو وقت نہیں ہے، ورنہ میں ان کی کچھ کہانیوں کے اگزامپل آپ کو دیتا، یا مارکیز کی۔ تو علت و معلول کے قانون کے اوپر اتنا جو جبر پیدا ہوا، یہ جو ڈٹرمنزم ہے، اس کو بھی توڑا۔ تو کس نے توڑا؟ فکشن نے توڑا۔ تو یہ جو فکشن کی ٹیکنیک ہیں، یہ بنیادی طور پہ یہ ساری جو ٹیکنیک ہیں یہ اس لیے پیدا ہوئی ہیں کہ سچ کی تلاش کے لیے اپنی ذات، اور اپنی ذات، ہماری ذات کہاں ہے؟ آج جو ہمارا 21ویں صدی کا زمانہ ہے، آپ یہ دیکھیے، تھوڑا پہلے اور دیکھیے، 20 سال 30 سال پہلے جائیے کہ آج جس آشوب سے ہم گزر رہے ہیں اس کا سلسلہ تو پہلے سے شروع ہو چکا تھا۔ 1990 کے زمانے میں جس طرح کولڈ وار ختم ہوئی، ہم لوگ بڑے خوش ہوئے، سرد جنگ کا خاتمہ ہو گیا، گلاسنوسٹ اور پیرسٹروئکا، روس میں 2 نئی ٹرمز ایجاد ہو گئیں، سب کچھ ہم اس پہ بڑے خوش ہوئے، دیواریں برلن ٹوٹی، ہم اس پہ بہت خوش ہوئے۔
ساؤتھ کوریا نارتھ کوریا جو تھے وہ ان کا فرق ختم ہو گیا. ہم اس پہ بہت خوش ہوئے کہ شاید دنیا ایک بہتر جگہ بننے کی طرف جا رہی ہے، لیکن دنیا بہتر جگہ بننے کو شروع نہیں ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ تاریخ کی موت کا اعلان کر دیا گیا، جو کہ فوکویاما نے کیا. ڈیتھ آف دا ہسٹری. یہ ڈیتھ آف ہسٹری کیوں ہوئی؟ تو کہتے ہیں چونکہ سرد جنگ ختم ہو گئی، اس لیے اب آگے تاریخ ہے ہی نہیں. تو کتنی ڈیتھ کا ہم نے اعلان سنا تھا. رولاں بارتھ نے ڈیتھ آف آتھر کی بات کہی تھی، اور نیٹشے نے ڈیتھ آف گاڈ کی بات کی تھی. اب یہ ایک جو ڈیتھ آف ہسٹری کی بات کی. تو کیا ہم ایک ایسی زندگی میں جی رہے ہیں جس کی کوئی تاریخ نہیں ہے؟ کیا یہ بے تاریخی کا زمانہ ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جن سے کہ ہمارے فکشن کو جوجھنا چاہیے. تہذیبوں کی جنگ اسی زمانے میں ایک ہی ساتھ ہو رہا ہے. دیکھیے یہ سب سیموئل ہیملٹن نے باقاعدہ تہذیبوں کی جنگ کے نام سے کتابیں لکھ دی. دا کلیشز آف سویلائزیشن. تعصب بڑھ گیا. دنیا گلوبل ولیج میں ضرور بدل گئی، مگر ولیج کیسا ہے؟ یہ اس میں ولیج نام کی کیا چیز ہے؟ صرف اس لیے کہ آپ موبائل نکالیں گے، گوگل کریں گے، اور آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ساؤتھ افریقہ کی زبان کون سی ہے یا ساؤتھ افریقہ کی کرنسی کیسی ہے. یہ تو پہلے بھی معلوم ہو جاتا ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا. ہمیں اتنی انفارمیشن کی ضرورت ہی کیا تھی؟ مطلب انفارمیشن نالج تھوڑی ہے. ہم کو کیا ضرورت ہے اتنی زیادہ انفارمیشن کی؟ 24 گھنٹے ٹی وی کے چینل آ رہے ہیں. مطلب کیا ہے اس سے؟ مطلب انفارمیشن تو انفارمیشن ہے نا، نالج تو نہیں ہے وہ. تو یہ ساری چیزوں نے مل کے جو چیز پیدا کی. پھر آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں انسانی حقوق اور شخصی حقوق دونوں حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، چھینے جا رہے ہیں. ایک عجیب قسم کی جمہوریت کے نام پہ ایک عجیب طرح کی ڈکٹیٹرشپ ہے، ایک عجیب طرح کی عامریت ہے جو کہ خارجی سے زیادہ داخلی ہے، جس کو آپ محسوس کرتے ہیں اپنے اندر. ایک مطلب آپ کی ریڑھ کی ہڈی محسوس کرتی ہوگی کہ آپ ایک ڈکٹیٹرشپ کے زمانے میں رہ رہے ہیں. یہ وہ زمانہ ہے. آپ دیکھیے، کہنے کو تو بہت مطلب یہ کہ آن لائن ہو گئے ہیں ہم، لیکن جو کھانا منگوانے کے لیے یا پیزا منگوانے کے لیے جو بھاگتے ہوئے آتے ہیں بچے ہمارے پاس، الٹے سیدھے ان کے روز ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں، روز مرتے رہتے ہیں وہ لاوارث. ان کے بارے میں کتنا جانتے ہیں کہ جو آرڈر لینے کے لیے آتے ہیں، زومیٹو والے، سویگی والے، ڈیلیوری بوائے، جب وہ سیڑھیوں پہ چڑھتے ہیں ہمارے فلیٹ پہ ہمیں کھانا دیتے ہیں تو ان کی پھولتی ہوئی سانسوں کا حساب کون رکھتا ہے؟ شاید ناول نگار رکھ لے تو رکھ لے، یا کوئی شاعر رکھ کے تو رکھ. اور تو کوئی نہیں رکھ سکتا نا ان کا حساب. کون رکھے گا ان کا حساب؟ یہ یہاں پہ فرد کی فردیت یہاں پر آج بھی موجود ہے. یہ سب رپورٹنگ سے نہیں ہوگا، یہ سب اخبار کا کام نہیں ہے، یہ صرف منظر نگاری سے نہیں ہوگا. وہ بھی تو ہیں. اب میں ایسے دوراہے پہ کھڑے ہوئے ہیں تاریخ کی جو کہ بے سمتی کا زمانہ ہے. لہذا دیکھنا ہوگا کہ اس زمانے میں، اس انتشار آمیز زمانے میں، اس انارکی کے زمانے میں، انارکی میں داخلی طور پہ کہہ رہا ہوں، خارجی طور پہ تو سب چیزیں بہت منظم نظر آ رہی ہیں مجھے. اس انارکی کے زمانے میں اپنی ذات کو پہچاننا، سچ کی تفتیش و تفتیش، صداقت تک رسائی، یہ ہمیشہ ہر زمانے میں ناول کا کام یہی تھا. یہ بھی بتا دوں کہ ہر زمانے میں ڈپٹی نذیر احمد کے ناول سے شروع کر لیجئے، توبۃ النصوح پڑھ لیجئے. نصوح کی جو توبہ ہے اپنی ذاتی کی تو بات ہے، اپنی ذات کا ہی تو عرفان ہے. امراؤ جاناتہ تک جائیے، ہوری تک جائیے. لیکن آج یہ بہت بہت ضروری ہے کہ ہمیں ایک فرد کو اس پوری دنیا کو سمجھنے کے بعد، دنیا سمجھنا تو کافی، دنیا سے ہمارا تعلق کیا ہے اس تعلق کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. باقی تو ہم لوگ دیکھیے ہر فن میں طاق ہو چکے ہیں. دنیا میں ناول لکھے جا رہے ہیں، اردو میں لکھے جا رہے ہیں، بڑے اچھے ناول لکھے گئے ہیں. ابھی مجھے معلوم ہے کہ یہ جو سیمینار جو آگے ہوگا اس میں بہت اچھے، بہت ہی کارآمد، مفید، اعلیٰ مقالے پڑھے جائیں گے جن میں ان ساری چیزوں کو میرا خیال ہے کہ ان کا، مجھے امید ہے کہ ان کا احاطہ کیا جائے گا. مجھے یہ امید ہے، مجھے احساس ہے کہ میں نے زیادہ وقت لے لیا آج کے دن کے لحاظ سے، تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. بہت شکریہ.